فیک نیوز برطانیہ میں لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ یہاں قانون کا بھی کسی کو خوف نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے؟ سلیم صافی کا کالم۔ اکثر آلات اور ایجادات بذات خود برے ہوتے ہیں اور نہ اچھے، بلکہ ان کا استعمال انہیں برا یا اچھا بناتا ہے۔ سوشل میڈیا بھی ایک ایسی ایجاد ہے کہ جسے اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور برے مقاصد کے لیے بھی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تو اس کا منفی استعمال مثبت کی بنسبت بہت زیادہ ہے، اور خاکم بدہن یہ کسی بھی وقت ملک میں کسی بڑے فساد کا موجب بن سکتا ہے۔ سلیم صافی نے اپنے تازہ ترین کالم میں برطانیہ کے حالیہ فسادات کے پیش نظر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے پاکستان میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اندازہ کریں کہ برطانیہ جیسے وہ ممالک جہاں لوگ مہذب ہیں اور قانون پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے، اس میں اگر سوشل میڈیا کی فیک نیوز لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے تو ہمارے جیسے ملک میں کیا ہوگا؟ انگلینڈ میں جولائی کے آخر میں اور اسی مہینے کے شروع میں نسلی فسادات کی ایک لہر آئی تھی جو 29 جولائی کو ٹیلر سوئفٹ ڈانس اور یوگا پارٹی میں 3 نوجوان لڑکیوں کے المناک قتل کے بعد شروع ہوئی۔ اس حملے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ نے غلط طور پر یہ قیاس آرائیاں کی کہ مشتبہ شخص ایک پناہ گزین ہے جو 2023 میں برطانیہ کی کشتی میں آیا تھا، اور ایک غلط نام بھی بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا۔ یہ بے بنیاد افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ حملہ آور مسلمان ہے، لیکن مشتبہ شخص جو کہ 17 سال کا نوجوان تھا مسلمان نہیں تھا اور ویلز میں روانڈا کے والدین کے یہاں پیدا ہوا تھا۔ اس حملے کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں، یہاں تک کہ مشتبہ شخص کا نام جاری ہونے سے پہلے غلط نام کو صرف ایکس یعنی صاحب کا ٹویٹر پر 30,000 سے زیادہ بار ذکر کیا جا چکا تھا اور 18,000 سے زیادہ منفرد اکاؤنٹ سے شیئر کیا جا چکا تھا۔ یہ غلط نام ایکس کے الگورتھم کے ذریعے بھی صارفین کو تجویز کیا جا رہا تھا، جبکہ کیا ہو رہا ہے اس سیکشن میں ایک اعلیٰ سفارش شدہ تلاش کے طور پر ٹرینڈ کر رہا تھا۔ الگورتھم نے اپنی جگہ اہم کردار ادا کیا، لیکن مختلف غیر الگورتھم کے مقامات پر بھی بڑے پیمانے پر تنظیم سازی ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پر ٹیلی گرام پر موجود دائیں بازو کے گروپس میں ایسے ٹیلی گرام گروپس پر تشدد مظاہروں کے انعقاد میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر ساؤتھ پورٹ میں چاقو زنی کے مشتبہ شخص کی جھوٹی شناخت شیئر کرنے والی پوسٹ کو کم از کم 4,20,000 بار دیکھا گیا۔ مختلف حلقوں کے متعدد انفلوئنسرز نے حملہ آور کی شناخت کے بارے میں جھوٹے دعوے پھیلائے، جس سے ایک بڑی تعداد تک یہ جھوٹ پہنچا، جن میں وہ عام لوگ بھی شامل تھے جن کا دائیں بازو کے افراد اور گروپ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایکس پر انگلش ڈیفنس لیگ کے بانی اور دائیں بازو کے کارکن ٹامی رابنسن، جس کا اصل نام اسٹیفن کرسٹوفر یاکسلی لینن ہے، انہوں نے اپنے تقریباً 1 ملین فالوورز کو اشتعال انگیز پیغامات بھیجے۔ ایکس پر یاکسلی لینن سے وابستہ ایک انفلوئنسر جو لارڈ سائمن کے نام سے پوسٹ کرتا ہے، وہ بھی سب سے پہلے ملک گیر احتجاج کا عوامی مطالبہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ فیس بک اور ٹک ٹاک نے بھی غلط خبر پھیلانے اور پرتشدد مظاہرے بھڑکانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ مشتعل ہجوم نے مساجد اور پناہ گزینوں کی رہائش گاہوں پر حملے کیے، گاڑیاں اور عمارتیں بشمول ایک لائبریری نظر آتش کی، پولیس اہلکار زخمی کیے اور دکانوں میں لوٹ مار کی۔ انگلینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں 1,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے آن لائن غلط کاموں اور تشدد میں ملوث کئی افراد کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں۔ 35 سالہ وین اوروریک کو نسلی نفرت بھڑکانے کے ارادے سے آن لائن مواد شائع کرنے پر 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 48 سالہ ڈیوڈ ولکنسن کو پرتشدد بدامنی، نسلی طور پر مشتمل مجرمانہ نقصان اور آتش زنی کی کوشش کے جرم میں 6 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 25 سالہ جان ہنی کو پرتشدد بدامنی، نسلی طور پر مشتمل مجرمانہ نقصان اور چوری کے جرم میں 4 سال 8 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی۔ شمالی مغربی انگلینڈ کی ایک 53 سالہ خاتون کو فیس بک پر یہ پوسٹ کرنے پر 15 مہینے کی سزا سنائی گئی، جنہوں نے کہا تھا کہ مسجد کو اندر موجود بالغ افراد سمیت اڑا دینا چاہیے۔ ایک 45 سالہ شخص کو اپنے آن لائن پیروکاروں کو پناہ گزینوں کے لیے مختص ایک ہوٹل کو آگ لگانے پر اکسانے کے جرم میں 20 مہینے قید کی سزا سنائی گئی۔ ایسی سزائیں دیگر مجرموں اور پرتشدد مظاہرین کو بھی سنائی گئی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک پاکستانی کو بھی سائبر دہشت گردی کے الزام پر پاکستانی پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے غلط معلومات پھیلانے میں کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ میں بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے ہیں۔ یہ بھی الزام ہے کہ مذکورہ شخص نے ایک ویب سائٹ پر مضمون شائع کیا جس میں حملہ آور کا جھوٹا نام رپورٹ کیا گیا اور اس کو مسلمان ٹھہرایا گیا۔ یہ چینل یا ویب سائٹ ان اولین ذرائع میں شامل تھے جنہوں نے حملہ آور کا جھوٹا نام رپورٹ کیا۔ ان پر یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے بھی غلط معلومات پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ آن لائن غلط معلومات اور سیاسی طور پر محرک تشدد کا پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ روہنگیا میں نسل کشی سمیت 6 جنوری 2021 کو امریکی کیپٹل ہل پر حملے اور دنیا بھر میں اس طرح کے کئی اور دیگر واقعات کو جنم دینے میں سوشل میڈیا نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان ممالک میں ہوا جہاں لوگ مہذب سمجھے جاتے ہیں۔
تعلیم کی شرح زیادہ ہے اور قانون پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے، جس کی مثال برطانیہ کے حالیہ فسادات ہیں کہ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا اور سینکڑوں لوگوں کو سزائیں مل گئیں، لیکن ہمارے یہاں تو جہالت بھی زوروں پر ہے اور قانون کا خوف بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اگر اسی طرح استعمال ہوتا رہا تو کسی بھی وقت یہ بہت بڑے فساد کو جنم دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسا ہو، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جائے، بلکہ اسے قاعدے اور ضابطے کا پابند بنانا چاہیے۔